برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 20 ہے۔ ہم نے بات کی کہ گناہوں میں بھی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ اس میں بھی ہم لوگ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں کہ اس بات کی تمیز نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے یہ کس قسم کی بدعت ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر چیز کو بدعت بولنا شروع کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ دو چیز کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ سمجھتی ہے کہ اسلام بہت مشکل مذہب ہے اور اس پر عمل ممکن نہیں ہے، یہ اس کے دماغ میں اپنے آپ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ باپ دادا کے زمانے سے کرتا چلا آتا ہے تو وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ مولانا کو بکنے دو، یہ جو بولتے ہیں بولنے دو۔ اس میں اگر ہم صحیح معنی میں یہ بتا لے جائے کہ اس میں بدعت کیا ہے، اس میں رسم کیا ہے، اس میں بدعت عقیدے کی کیا ہے، اس میں بدعت عمل کی کیا ہے، کون چھوٹی بدعت ہے کون بڑی بدعت ہے، تو اس کو اس بات سے اندازہ ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کر سکے۔ اگر یہ ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خود، کیونکہ ہم کو بھی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، لہذا ہم سب کو ہم ایک ڈنڈے سے ہانکتے رہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم بات اپنی آگے کریں، یہ پہلے بتا دیں کہ بدعت ہے کیا، کسے بدعت کہتے ہیں، پھر آپ خود اندازہ کریں کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو بدعت ہے۔ بدعت میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیا کام ہوتا ہے۔ نیا کام مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہے اور نہ کہا ہے کرنے کے لیے۔ تو پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ نیا کام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اتنا صرف جملہ بول دے کر کے اگر آپ نے اس کی صحیح تشریح نہیں کی تو بولتا ہے مولانا صاحب یہ جو آپ مائک استعمال کر رہے ہیں یہ بھی نیا کام ہے، مولانا صاحب یہ جو چشمہ آپ لگا رہے ہیں یہ بھی نیا کام ہے، کیونکہ وہ ایک جملہ بول کر کے کہتا ہے ہر نیا کام بدعت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلی شرط ہوتی ہے کہ وہ کام نیا ہو، نمبر ایک۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو دین سمجھ کر کیا گیا ہو، ضرورت سمجھ کر نہیں۔ کیا سمجھ کر کیا گیا ہو؟ دین۔ جیسے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ مائک استعمال ہو رہا ہے، یہ چشمہ استعمال ہو رہا ہے، یہ میری ضرورت ہے، دین نہیں ہے۔ جب دین سمجھ کر کریں گے تو دوسری شرط ہونی چاہیے، پہلا کام نیا ہونا چاہیے جو حضور نے نہیں کیا ہے نہ کہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ دین سمجھ کر کیا جا رہا ہو۔ دین سمجھ کر کریں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ثواب جانتے ہیں اس کام کو کرنے میں۔ اگر اور مختصر اس جملے کو بولے تو وہ یہ کہ ثواب سمجھ کر کیا گیا ہو۔ نمبر 3 کہ وہ نیا کام دیکھنے میں اچھا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا تو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول اگر یہ ریکارڈنگ کرنا چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ریکارڈنگ نہیں تھی، اس لیے نیا کام تو ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر اس کام کو کرنا چاہتے تو وہ چیز موجود نہیں۔ جو موجود تھی چیز آپ اس کو اچھی آج جان رہے ہیں وہ اچھی کبھی نہیں ہوگی۔ پھر سے جملے کو سمجھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کام ممکن تھا، آج آپ نے اس کو اچھا جانا، اچھا جان کر کیا، یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ کام چھوڑا گیا ہے، اللہ کے رسول سے مس نہیں ہوا ہے، چھوڑا گیا ہے، اللہ نے چھوڑوایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ قبر پہ چادر ڈالتے ہیں، اگر رسول اکرم قبر پہ چادر ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے تھے کہ نہیں؟ ڈال سکتے تھے۔
انہوں نے نہیں ڈالا، لہذا اب یہ کبھی اچھا کام نہیں مانا جائے گا۔ آپ اچھے کام کر کے، بہت سے اچھے کام، جیسے عید میلاد النبی ابھی گزری، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے نبی ہیں، ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، تو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے پیار نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے خوشی منانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہ آپ بھی اختیار کر لیجئے۔ نہیں، ہم کو جو اچھا لگے گا ہم وہ کریں گے۔ جب نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے ایسے کام شروع کرتے ہیں تو اس کا جو آخری ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے اور رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، چھوڑ دیں ساری دنیا کو۔ آپ کے گاؤں میں جس دن پہلے دن جلوس نکلا ہوگا، ہم کو تو نہیں معلوم کب نکلا، پہلے ہمارے بچپن میں نہیں نکلتا تھا، چلو نکلا تو بہت کم غلطیاں اور کم اس میں غلط چیزیں شامل ہوئی ہوں گی۔ آخر میں کیا ہوا اب اس وقت کہ اس میں وہ چیز شامل ہوئی جو رسول اکرم نے منع کیا تھا، ڈی جے بجایا جا رہا ہے۔ آپ ہی کے گاؤں میں نہیں، پورے بھارت میں ڈی جے حرام ہے۔ کیوں؟ میوزک ہے وہ۔ جب کبھی، نوٹ کر لیں اس بات کو، ایک چھوٹے سے مولوی کی بات کو گانٹھ باندھیں اس کو، جب کبھی اپنی سمجھ سے آپ اچھا کام کریں گے اس کے نتیجے میں رسول کی مخالفت ہونا لازم ہے۔ کیوں؟ شیطان نے بہت پلاننگ سے آپ کو غلط کام کروایا ہے، اچھا کہہ کر کے۔ ختم کہاں کرے گا لے جا کر کے؟ جب تک شرک نہیں ہو جائے گا، جب تک رسول کی مخالفت نہیں ہو جائے گی، تب تک وہ کام بند نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بارات ہے، بارات شریعت میں کوئی چیز نہیں، کسی بھی صحابی کی کوئی بارات کبھی نہیں گئی، یہ بات ایک دم صحیح ہے۔ رسول اکرم کی 4 بیٹیاں، کوئی بارات نہیں آئی، آپ نے بارات شروع کیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی خرافات ہیں سب بارات میں ہونی ہیں، ڈی جے بھی بجے گا، باجا بھی بجائیں گے۔ بہت کنٹرول ہم جیسے لوگ کرتے رہے تو کہیں کہیں کنٹرول ہو جاتا ہے، کہیں کہیں آپ کے کنٹرول کی بس کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایجاد کیا ہے، شیطان اس میں آپ کے ساتھ شامل ہے، اور شیطان کا کام ہے نبی کے خلاف، اللہ کے خلاف کام کرانا۔ تو بدعت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: نیا سمجھ کر کرنا، ثواب سمجھ کر کرنا۔ رسول اکرم اپنے زمانے میں اس کام کو نہیں کیے ہیں، اگر یہ 3 چیزیں ہوں گی تو بدعت ہوگا۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس چیز کو آپ لازم جانیں۔ مثال کے طور پر دولہے کو سہرا باندھا جاتا ہے، جس نے طے کر رکھا ہے مجھے سہرا باندھنا ہے، اس نے حالانکہ ثواب سمجھ کر سہرا نہیں بنتا ہے۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ کوئی سہرا باندھنے والا ثواب نہیں سمجھتا ہے، علاقائی تہذیب ہے، سبھیتا ہے، کرتا ہے، لیکن لازم ضرور جانتا ہے۔ جیسے ہی لازم آپ نے جانا، لازم جاننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مہر چاہیے۔ آپ کبھی سہرا باندھ دیتے، کبھی ایک لڑکے کا باندھے تھے دوسرے کا نہ باندھتے، تب سمجھ میں آتا کہ آپ سہرا لازم نہیں سمجھتے، لیکن سہرا ہونا لازم ہے۔ یا مثال کے طور پر جب دولہا بنا تو آپ کو مسجد میں لا کے 2 رکعت نماز پڑھانا لازم ہے، حالانکہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اپنے سمجھ سے آپ نے یہ نماز والا اور سہرے والے میں تو فرق ہے، سہرے والا تو بغیر ثواب کے ہوا، لیکن یہ والا کیا ہوا ہے؟ یہ ثواب کے ہوا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں، نیا کام بھی ہوا، شریعت سمجھ کر ہوا، حضور نے نہیں کیا، آپ نے لازم جانا، ساری چیزیں اس میں اکٹھا ہو گئی، لہذا یہ ہر حال میں بدعت ہے۔ لیکن بدعت ہمیشہ شیطان اچھے راستے سے لاتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدعتی توبہ نہیں کرتا۔ شرابی مسلمان ہے، ہر وقت امید ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر کے توبہ کر لے، کیونکہ اسے ہر وقت یہ معلوم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ شرابی کے توبہ کرنے کے چانسز ہیں، زانی کے توبہ کرنے کے چانسز ہیں، بدعتی کبھی توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے یہ سمجھ کر کے کیا ہے کہ یہ کام کیا ہے، اچھا ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی فجر کی، کون آدمی اس میں ایسا ہے جو گھر جا کر کے توبہ کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں فجر کی نماز پڑھا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ثواب سمجھ کر پڑھا ہے، آپ کبھی اس کے لیے توبہ نہیں کریں گے۔
جو کام بھی ثواب سمجھ کر کیا جائے گا اس پہ توبہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا. بہرحال یہ ہم بدعت کے بارے میں تھوڑی سی بات، جن کو شوق ہو بدعت کے بارے میں، میری پوری تقریر ہے، 40 سیریل میں تقریر ہے بدعت کا پوسٹ مارٹم کے عنوان پہ. تو یہ جو ہم ترجیحات دین میں، اس میں ہم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس پر محنت کی جائے. ہم اس چیز پر محنت کر رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ وہ رسم ہے، بدعت ہے ہی نہیں. یہ ایک الگ بات ہے. ہر رسم گناہ نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. ہر رسم گناہ نہیں ہوتی ہے. جو رسمیں لازم نہیں ہوتی ہیں وہ بھی گناہ نہیں ہوتی ہیں. رسمیں خرافات ہو سکتی ہیں، رسموں میں کچھ اسلام کے خلاف باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سی رسمیں ایسے بھی ہیں کہ جس پہ اتنا بڑا بوال نہیں کھڑا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے علاقے کی رسم بتاتا ہوں. جب آپ کے گھر میں بھابھی آتی ہیں، دلہن آتی ہے، تو بہنیں کہتی ہیں کہ میں وہ دروازہ بند کر لیتی ہیں. کہتی بھیا جب تک پیسہ نہیں دو گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. یہ کوئی وہ ثواب سمجھ کے نہیں کر رہی ہے. ایک فن ہے بھائی سے پیسہ وصول کرنے کا. اب آپ اس کو اس لحاظ سے ڈیل کریں، اس کو دھڑ سے بدعت کا فتویٰ نہیں دیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے مولانا صاحب تو وہ سمجھے گا کہ اسلام میں رہنا ایک بہت مشکل کام ہے. ہر چیز تو ان کے پاس ناجائز ہے، ہر چیز تو ناجائز ہے. جہاں جتنی چھوٹ ہے آپ بھی چھوٹ رکھیں. ابھی مولانا کے گھر میں اگر شادی میں لڑکیاں گانا گا لیں گھر میں بیٹھ کر کے، آپ کیا بولیں گے؟ میں تو ناجائز بولتا ہی رہتا تھا، اب میرے گھر میں گانا گا لیا گیا، اب آپ خوب ہوا دیں گے. حالانکہ موت میں شادی میں فرق ہونا چاہیے. چند لڑکیاں بیٹھی ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں، کوئی مرد وہاں نہیں ہے، نامحرم ہے، خوشی میں گانا گانا چاہتی، چھوڑیے، گانے دیجیے. شرط کیا ہے؟ گانے کے بول اچھے ہوں، فحاشی نہ ہو. گانے ٹھیک ہے گا رہی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ نہیں، گانا ناجائز ہے، ناجائز. اس کو تمیز کریں تاکہ اس جو ہماری نسلیں ہیں وہ اسلام سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی کون ہے؟ کوئی نہیں. عید کا دن تھا، شادی کا بھی واقعہ ہے، صحیح روایت ہے کہ چند لڑکیاں، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے اور لڑکیاں گانا گا رہی تھی. اچھے اشعار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ان کو یہی معلوم تھا کہ اب اسلام میں گانا ہی کیا ہے، کسی طریقے کا گانا جائز ہی نہیں ہے. وہ آتے ہی گرم ہو گئے. کون؟ ابو بکر صدیق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر چھوڑو یار، بچی آئے، گانے دو. شادی میں اور موت میں فرق ہونا چاہیے، گانے دو، گا رہی ہیں. ہم لوگ ٹائٹ بھی ہوتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، ہم ذرا سے ڈھیل دیں گے آپ اتنا بڑا ڈھیل پکڑتے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. جو علماء جو ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس کی بھی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے اتنا کہہ دیا، اب آپ کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہو گئی. مولانا سراج صاحب نے کہا ہے بھیا گانا گانا جائز ہے. اب اس میں ساری شرطیں آپ نے ختم کر دیا. میں کہہ رہا ہوں بول اچھے ہونا چاہیے. نمبر 2، ہم نے کہا وہاں پہ غیر محرم نہیں ہونا چاہیے. یہ سب آپ چھانٹ دیں گے. صرف ایک چیز یاد رکھیں گے کہ شادی میں گانا جائز ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے اب علماء نے جب آپ نے چھانٹنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی چھانٹنا شروع کر دیا. انہوں نے بغیر چھانٹے بتا دیا سارے گانے حرام ہیں. جاؤ. دونوں غلطی کر رہے ہیں، دونوں کو نہیں معلوم ترجیح کے درجات کیا ہیں. لہذا یہ بات معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ کس مسئلے میں ہم کو کب پریفرنس اور ترجیحات دینا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو رسم کو بدعت بول دیتے ہیں، بدعت کو شرک بول دیتے ہیں. لہذا یہ ہم کو اس کا ایک ایک اسٹیپ معلوم ہونا چاہیے کہ علاقائی رسمیں الگ ہوتی ہیں، علاقائی رسموں کو لازم سمجھنے کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، ثواب سمجھ کر کرنے کی جو بدعت ہوتی ہے اس کا گناہ الگ ہوتا ہے. یہ اگر ساری ترتیب ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم گڑبڑ کرتے رہیں گے، اور کر رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے خطرناک 2 آدمی ہوتے ہیں. جس نے سب سے پہلے بدعت ایجاد کیا وہ سب سے بڑا گنہگار ہوتا. معلوم آپ کو؟ جو بھی گاؤں میں، جس گاؤں میں اگر کوئی ایسی، کبھی کبھی آپ جاتے ہوں گے دوسرے گاؤں، کیا بولتے ہیں؟ یار ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں ہے، بولتے نا جملہ.
وہ آپ کے یہاں آتا ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو دونوں بول رہے ہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اس بات کی دلیل دونوں غلط ہیں۔ اچھا، کبھی آدمی آ کر کے دوسرے گاؤں والا آپ کے شہر میں آپ کے مسجد میں نماز پڑھا، فجر کی 2 رکعت آپ کو پڑھتے دیکھا، بولا یار ہمارے یہاں تو نہیں پڑھتے ہیں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ سنت ہمیشہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، بدعت لوکل ہوتی ہے۔ ایک گاؤں والا بدعت کر رہا ہوگا، دوسرے والے کو عطا پتہ ہی نہیں ہوگا، دوسرا والا کر رہا ہوگا، آپ کو عطا پتہ نہیں ہوگا۔ جب وہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب تم دونوں کا اسلام الگ الگ ہے، اور وہی غلط ہے۔ یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ کون بدعت ہے اور کون سنت ہے۔ سنت ہمیشہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، لہذا جو آدمی شروع کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا جو آئی کیو ہے، ہر آدمی کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ الگ الگ ہے۔ آپ کو ایک کام اچھا لگا، آپ نے ایجاد کر دیا، اس گاؤں والے کو دوسرا اچھا کام لگا، اس نے ایجاد کر دیا، لہذا ہمیشہ الگ الگ ہوں گے۔ جس نے ایجاد کیا وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، وہ مر بھی گیا، اس کا اکاؤنٹ چالو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب پہلا مرڈر ہوا، پہلا مرڈر، وہ کون ہے؟ آدم کے بیٹے نے بھائی نے کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، ہر قتل کا ایک حصہ اس پہلے قاتل کو جاتا ہے جس نے قتل کیا ہے۔ لہذا کوئی کام ایسا نہیں کریں کہ جو بدعت ہو اور آپ اس کے موجد ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک چیز رسم ختم ہو گئی، مثال کے طور پر محنت کر کے کسی طریقے، اب آپ اس کو زندہ نہیں کریں۔ جو رسم شریعت کے خلاف تھی، شریعت میں نہیں تھی، نہ خلاف تھی، شریعت میں نہیں تھی، اس کو آپ زندہ نہیں کریں، اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ترجیحات کو ہم کو جاننا چاہیے۔ جب تک ہم ان ترجیحات کو نہیں جانیں گے، ہم نہ اصلاح کر سکتے ہیں اور نہ اصلاح ہو پائے گی۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اس میں ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس میں آپ کو روزانہ، ابھی پچھلے دنوں دیوالی گزری، بے شمار سوالات آتے رہے کہ دیوالی کی مٹھائی لینا جائز ہے کہ نہیں، دیوالی پر ہیپی دیوالی بولنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کو یہ نہیں معلوم ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ایسے معاملات میں آپ کس چیز کو ترجیح دیں گے، کس وقت ترجیح دیں گے۔ وہ اگر معلوم ہوتا تو بات کلیئر ہوتی۔ تو انشاءاللہ زندگی نے تو کالم اس پر بات کریں گے کہ جو چیزیں شک میں ہوتی ہیں اس کو کہاں تک ڈیل کرنا چاہیے، کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ زندگی نے تو آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔